بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ان مطالب میں سے کہ جو ہمارے مطلب کی تائید کرتا ہے، اس روایت علی بن جعفر سے استدلال کرنے میں اشکال وارد کیا جا سکتا ہے، حالانکہ سند بھی صحیح ہے، دلالت بھی صحیح ہے، لیکن پھر بھی اشکال کیا جا سکتا ہے۔ ان اشکالات کی وجہ ہونے میں ایک یہ ہے کہ بول دابہ اگر نجاست والا ہوتا سائل کے نزدیک تو سائل کو امام علیہ السلام کی تفصیل پر راضی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ خشک ہو گیا پیشاب تو پہلے نماز پڑھو، اور اگر گیلا پیشاب ہے تو پہلے پیشاب کو پاک کرو۔ یہ تفصیل جو امام علیہ السلام نے پیش کی، اس تفصیل کا کوئی مطلب نہیں تھا اگر پیشاب نجس تھا تو، اس لیے کہ نجس ہے تو خشک ہو جائے پھر بھی نجس ہے، گیلا ہو تو بھی نجس ہے، نجس تو نجس ہے بارہ، جب تک پاک نہیں کریں گے خشک ہونے سے وہ پاک تھوڑی ہو جائے، زمین وہ نجس ہی رہے گی وہ۔ اس لیے سائل اگر نجس سمجھ رہا ہوتا تو سائل کو حق تھا کہ وہ امام علیہ السلام پر اعتراض کرتا، کہتا یہ تو بات واضح ہے کہ اگر نجس چیز کا ازالہ واجب مسجد سے تو چاہے خشک ہو جائے یا گیلا پیشاب ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اعتراض امام علیہ السلام پر سائل کو کرنا چاہیے تھا، لیکن سائل نے امام علیہ السلام سے یہ اعتراض نہیں کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیشاب وہ نجس والا نہیں تھا، اور مستحب ہے کہ گندگی کو مسجد سے دور رکھا جائے، اس عنوان سے تھا۔ دونوں صورتوں میں استحباب ہے، دونوں صورتوں میں استحباب ہے، لیکن نماز چونکہ زیادہ افضلیت رکھتی ہے، پہلے پڑھ لو پھر آ کے اس غلاظت کو دور کرو۔ خشک کہنے کی ضرورت ہے کہ ابھی خشک ہے تو پھیلے گا نہیں، بدبو نہیں آئے گی، اس لیے آپ پہلے نماز پڑھ کے آ جاؤ پھر اس کو پاک کرنا ہوگا۔ اس میں دو خرابی تھی ہے، ایک بدبو آتی ہے، دوسری پھیلتی ہے، ہر جگہ غلاظت پھیلتی ہے۔ جی خبث کیوں؟ نجاست کو خبث کہتے ہیں نا، خبث تو نہیں ہے، صرف یہ کہ گندگی ہے، اور گندگی کو بھی مسجد سے دور رکھنا مستحب ہے۔ اس عنوان سے کہا کہ پہلے نماز پڑھ لو، خشک ہے ابھی کہیں پھیلے گا بھی نہیں، بدبو بھی نہیں آئے گی، آپ پہلے نماز پڑھ لو پھر اس کو ہٹانا بچی ہے۔ عرف میں عام طور پر بے احترامی نہیں کرتے، وہ پیشاب کرتے رہتے ہی ہیں۔ جانوروں کو کون کنٹرول کرے گا؟ جانور تو آتے جاتے دن میں پتہ نہیں 50 دفعہ آتے، 50 دفعہ پیشاب کرتے۔ بلکہ جو کتے بھی آ کے مسجد کی دیوار پر جو پیشاب کر کے چلے، باہر کی دیوار اسی لیے کہا کہ باہر کی دیوار کو پاک کرنا بھی واجب نہیں ہے، آج کل کے مراجع یہ کہتے ہیں اندر کی مسجد کی دیوار جو پاک کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر تو اتنے جانور نکلتے ہی رہتے ہیں، کیا کیا کرتے رہتے ہیں ہمیں کیا پتہ ہے، اور پھر جو ہے لوگ اس پر پیر رکھ کے جو ہے کہاں کہاں دیوار کو خراب کرتے ہیں، وہاں مسجد کو خراب کرتے ہیں۔ وہ اندر والی مسجد اہم ہے، اس لیے اس کی پاکیزگی کو خیال رکھا گیا۔ اندر اگر کوئی جانور پیشاب کر لے تو شاید ہو سکتا ہے کہ بے احترامی شمار ہوتے، جلدی سے پاک کرنا ہو، لیکن باہر میں اتنا نہیں، باہر تو ہر وقت آ کے پیشاب کرتے ہیں۔ ایک صاحب جو شکایت کرتے ہیں، ہم گرو مندر سے آ رہے تھے،
تو کہا یہاں پر جو ہے فقیر لوگ بیٹھ کے، ان کی ایک مسجد ہے اہل سنت کی کونے پر ہی بالکل، تو مسجد کے باہر جو ہے لوگ آ کے فقیر اور جو چرسی لوگ اور جو ہے وہاں سے کچرا اٹھانے والے اور یہ دوسرے آتے جاتے ہیں، اور پوری دیوار ان کی پیشاب سے بھری ہوئی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں رکھی ہے نہیں، ماشاء اللہ چرسی لوگ تو نکلتے رہتے ہیں وہاں سے، تو انہوں نے سب کو بھر دیا ہے، ساری دیوار وہ چرسیوں سے اور پیشاب سے بھری ہوئی ہے۔ تو باہر کی دیوار تو ایسی ہوتی ہے، عام طور پر اس کو کنٹرول کرنا، جانوروں کو کنٹرول کرنا، انسانوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہوا کرتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ وہاں تو ہم انسانوں کو بھی مسجد کی دیوار پر بیٹھتے ہو منع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ باہر سے اتنے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں ہاں بالکل، وہ اس کو ذرا اونچا نظر آتا ہے ٹائر تو اس کے اوپر کرتا ہے، وہ ذرا اونچی چیز پر کرتا ہے۔ ہاں آپ کے ٹائر پر زیادہ مزہ آتا ہوگا شاید، ہو سکتا ہے یہ مولوی کا ٹائر ہے، ذرا اچھا ہو، اچھا ٹائر ہے کام کا ہے۔ دھونے کی ضرورت نہیں، بس اسی طرح چلائیں، اور کیا دھوئیں گے تو ہر وقت دھونا پڑے گا، کیونکہ راستے میں گٹر کا پانی تو ہر جگہ پڑا ہوتا ہے، کب تک بات کریں گے؟ نجیس سے، لیکن نہیں کہ وہ جو اسٹیئرنگ پر ہاتھ تو رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم کہیں گے انشاءاللہ خشک ہاتھ رکھا ہوگا، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہاں ہم کہیں گے انشاءاللہ خشک ہاتھ رکھا ہوگا، ہمیں پتہ نہیں، آنکھوں سے اگر گیلا دیکھے تو پھر پاک کرنا پڑے گا آپ کو، اگر نجس پہ یقین ہے تو پاک کرنا پڑے گا آپ کو، نہیں تو پھر آپ کا ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا۔ نہیں شکاک نہیں، یہ تو صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک تائید تو آپ کے سامنے یہ اعتراض کے طور پر آ گئی کہ سائل کو اعتراض کرنا چاہیے کہ مولا آپ نے خشکی پیشاب اور سری پیشاب میں فرق کیوں رکھا ہے؟ یہ اعتراض نہ کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ نجس پیشاب نے کیا، اس لیے مستحب پاکیزگی کی بات پر یہ روایت زیادہ دلالت کر رہی ہے، نہ نجاست پر دلالت کر رہی ہے۔ تو آخر سوال کی ضرورت ہے کہ اس کو پوچھنا تھا کہ نماز پڑھیں وہ زیادہ مستحب ہے یا پاک کریں وہ زیادہ مستحب ہے؟ دو مستحب میں سے کون سا اچھا مستحب ہے؟ امام سے پوچھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ لوگ تھے فقہا، جو امام کے گرد زرارہ جیسے لوگ رہا کرتے تھے، فقہا تھے، وہ سمجھنا چاہتے تھے امام سے کہ کون سی چیز بہتر ہے، پہلے نماز پڑھے بہتر ہے یا پہلے پاک کرے وہ بہتر ہے؟ اس لیے کہ اگر گیلا پیشاب ہو تو اس میں بو ہوتی ہے، اس کے اندر برا لگتا ہے، گندی بو آتی رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھیلنے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، پوری مسجد جو گندی ہو جائے گی، یہ مسائل ہوتے ہیں، تو وہ پہلے گیلا ہے تو اس کو پہلے صاف کرنا، لیکن اگر جو ہے وہ نہیں ہے تو پہلے نماز پڑھ کر اور پھر آرام سے خوش سے تو پاک کر لو، بس ٹھیک۔ کوئی پاک کرنا اس معنی میں کہ جو مستحب پاک کرنا، وہ واجب پاک کرنا پھر بھی نہیں، کیونکہ نجس تو ہے ہی نہیں نماز۔ تو یہ تھی خلاصہ وار کہ یہ بات اگر ہم کہیں کہ مستحب پر روایت زیادہ دلالت کرتی ہے تو پھر ہمارے مدعا پر یہ روایت کام نہیں آتی۔ مدعا کیا تھا کہ ازالہ نجاست مسجد واجب ہے،
اور مسجد کو نجس کرنا حرام ہے، یہ دونوں مطلب ثابت نہیں ہو سکتے، اس روایت سے ثابت نہیں ہو سکتے۔ مطلب دوم یہ ہے کہ یہ روایت تقاضا کرتی ہے ایک اور جہت کا کہ وجوب ازالہ نجاست ہو تو ظاہر مسجد کو پاک کرنا واجب ہے، نہ باطن مسجد، نہ طرف آخر جو ظاہری حصہ ہے مسجد کا اس کو پاک کرنا واجب ہے۔ یہ روایت ظاہری طور پر اس کے تقاضا کرتی ہے، اس لیے باطن مساجد کو پاک ہونا، ازالہ نجاست واجب ہونا پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور تفریق کرنا حرام ہو جائے اس پر بھی دلیل ہے، اندر کے باطنی یا اس طرف کے حصے کے جو مسجد سے خارج ہے اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ نجس کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ نجاست اور اللہ کا گھر ہونا دونوں میں منافات ہے۔ اللہ کا گھر ہونا عبادت کی جگہ ہونا پاکیزگی چاہتا ہے، ارتکاز متشرعین ہے کہ پاکیزگی ہونا چاہیے، اور نجاست اس کے مخالف ہے، متنافی ہے۔ لیکن باطن میں کوئی ارتکاز نہیں ہے، باطن میں کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا، کسی کو نجس کر بھی نہیں رہا ہے، اندر اندر ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے ارتکاز متشرعین ہے کہ چونکہ اللہ کا گھر ہے مسجد، اس لیے اس کو پاک ہونا چاہیے، عبادت کی جگہ، اس لیے اس کو پاک ہونا چاہیے، نجاست کے ساتھ منافات رکھتا ہے۔ یہ ارتکاز بھی ظاہر مسجد میں ہے، نہ باطن مسجد میں ہے، باطن مسجد میں نہیں ہے، کیونکہ ارتکاز اس کا باطن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے منافات نہیں رکھتا، باطن سے کیا منافات ہے، کوئی نجاست کا منافات نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔